السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر بائے نسیم حجازی۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اندھیری رات کے مسافر، قسط نمبر 30۔ جب سلمان کی آنکھ کھلی تو منصور اس کے بستر کے قریب کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک لڑکی دبے پاؤں دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ سلمان اس کے لباس کی ہلکی سی جھلک سے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ آؤ منصور، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں بہت سویا ہوں، اب دوپہر ہونے والی ہے۔ آپا جان اور مامو جان 2 بار آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ آپا عاتقہ کہتی تھی خدا کرے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو۔ ابھی طبیب بھی آئے تھے، ان کے ساتھ مہمان بھی تھے۔ میں نے نوکروں کو تاکید کی تھی کہ اگر کوئی شخص میرے بارے میں پوچھتا ہوا آئے تو مجھے فوراً جگا دیا جائے۔ آپا عاتقہ آپ کو جگانا چاہتی تھی، لیکن طبیب نے منع کر دیا تھا، اور مہمان بھی کہتے تھے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مہمان کہاں ہیں؟ وہ یہی ہیں، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ منصور بھاگ کر باہر نکل گیا۔ ایک نوکر نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، جناب کھانا لے آؤں؟ ہاں لے آؤ۔ نوکر واپس چلا گیا۔ سلمان کو غرناطہ آنے کے بعد پہلی بار بھوک محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھونے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد نوکر نے کھانے کا تشت لا کر اس کے سامنے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، جناب اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں صبح کے ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا لیکن آپ سو رہے تھے۔ سلمان نے کہا، شاید کوئی مہمان مجھ سے ملنا چاہتے تھے، وہ چلے تو نہیں گئے؟ نہیں جناب، مہمان یہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات سے پہلے اطمینان سے کھانا کھا لیں۔ سلمان کو عبد المنان یا اس کی طرف سے کسی ایلچی کے علاوہ عثمان کا انتظار تھا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کر کے نوکر کو آواز دی۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ بدریہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سلمان چند ثانیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسما جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ امی جان کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ سلمان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بدریہ سے مخاطب ہوا، تشریف رکھیے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ آپ یہاں پہنچ گئی ہیں۔ عثمان آپ سے ملا تھا؟ ہاں، لیکن اگر وہ میرے پاس نہ بھی آتا تو میں یہاں آنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر آپ کو اچانک واپس جانا پڑا تو شاید ہم آپ کو دوبارہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حالات مجھے اچانک واپسی پر مجبور کر دیتے، لیکن آپ کو خدا حافظ کہے بغیر اندلس سے رخصت ہونا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی، اور پھر مجھے آخری دم تک یہ امید رہتی کہ کسی دن واپس ضرور آؤں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بدریہ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں عاتقہ اور منصور کے متعلق بہت مضطرب تھی۔ جعفر ہر روز میرے پاس آتا تھا، اگر میں اسے منع نہ کرتی تو
وہ شاید ویگا حملہ کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ آج گھر سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے تسلی دینے کے لیے گاؤں کے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا۔ اور ہاں، بدریہ نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ اور ایک انگوٹھی جو ریشم کے باریک رومال میں لپٹی ہوئی تھی نکال کر سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، عثمان یہ خط اور انگوٹھی بذات خود آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے یہ امانت مجھے سونپ دی تھی۔ سلمان نے جلدی سے کاغذ پر مختصر سی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ خط پڑھا ہے؟ ہاں، میرا خیال تھا کہ اگر کوئی اہم بات ہو تو آپ کو فوراً جگا دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضحاک کے ذہن میں کافی انقلاب آ چکا ہے۔ میں انگوٹھی پر عتبہ کا نام بھی پڑھ چکی ہوں۔ سلمان نے رومال سے انگوٹھی کھول کر دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس رضاکارانہ پیشکش کی بڑی وجہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں، عثمان کہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رو پڑا تھا اور ابو یعقوب سے کہتا تھا کہ ایسے آدمی کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس انگوٹھی کے بدولت ہم کوتوال کے گلے میں پھندا ڈال سکتے ہیں۔ بدریہ نے مضطرب ہو کر کہا، خدا کے لیے کوتوال کا مسئلہ ان لوگوں پر چھوڑ دیجئے جو اس کے ساتھ زیادہ آسانی سے نپٹ سکتے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ آئندہ ان ساتھیوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جن کے لیے آپ ایک بہت بڑا سہارا بن چکے ہیں۔ سلمان نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آج تیسرے آدمی سے میری ملاقات ہو رہی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ہدایات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تیسرا آدمی، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اب میں اس کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کا نام یوسف ہے اور وہ موسیٰ بن ابی غسان کے نامور سالاروں میں سے ایک تھا۔ بدریہ مسکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یوسف کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مامو جان کا دوست ہے اور بچپن میں اور ولید ان کے گھر میں کھیلا کرتے تھے۔ ان کی بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جنگ کے دوران ان کا اکلوتا لڑکا شہید ہو گیا تھا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہے، پھر سلمان نے مغموم لہجے میں کہا، بدریہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روانگی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ میں کسی وجہ سے یہاں واپس نہ آ سکوں۔ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے جذبات کی ترجمانی کے لیے جو الفاظ سوچ سکتا ہوں وہ ایک مختصر سی دعا پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بدریہ، وہ پہلی بار اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اور کسی دن میں تمہارے پاس پیغام لے کر آؤں کہ اندلس کی کشتی گرداب سے نکل چکی ہے، ماضی کے اندھیرے چھٹ چکے ہیں اور نئی صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اسماء نے کہا، چچا جان، اگر آپ اچانک واپس چلے گئے تو میں ہر روز آپ کا انتظار کیا کروں گی اور دوبارہ آنے پر آپ کو کبھی واپس نہیں جانے دوں گی۔ بدریہ نے سلمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ شاید ہمارے لیے دعاؤں کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بہنیں اپنے بھائیوں کو بھی نہیں پہچان سکیں گی اور مائیں اپنے بچوں کی چیخوں سے کان بند کر لیں گی۔ خدا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے، ورنہ ہم پر جو دور آنے والا ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب ہمارے سامنے مایوسی کے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو بھی ہماری نگاہیں آپ کو تلاش کیا کریں گی
اور جب موت کے خوف سے ہمارے ذہن معاف ہو جائیں گے اور ماضی ایک خواب بن کر رہ جائے گا تو شاید اس وقت بھی میں اسماء کو یہ تسلیہ دیا کروں گی کہ کسی دن ایک بہادر اور شریف انسان ہمارا حال پوچھنے آئے گا۔ ابو نصر کمرے میں داخل ہوا، وہ سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سلمان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ تشریف رکھیں، صبح میں آپ کو دیکھنے آیا تھا تو آپ سو رہے تھے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو یوسف نے بلایا ہے۔ جی ہاں، میں تھوڑی دیر تک ان کے پاس جا رہا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعید کب تک سفر کے قابل ہو جائے گا؟ ابو نصر نے جواب دیا، اگر کوئی معمولی سفر ہو تو وہ 3-4 دن تک گھوڑے پر سواری کے قابل ہو جائے گا، لیکن لمبے سفر کے لیے اسے چند دن اور آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک زخم ابھی تک اچھی طرح مندمل نہیں ہوا۔ سلمان نے کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر مجبوری کی حالت میں اسے اچانک سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو گھوڑے پر چند میل سفر کرنے میں اسے زیادہ خطرہ تو نہیں؟ مجبوری کی حالت میں ہمیں ہر خطرہ مول لینا پڑتا ہے، لیکن اگر سفر ایسا ہو کہ اسے گھوڑا دوڑانے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج اس کی حالت بہتر ہے، تاہم ابھی تک وہ بہت کمزور ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسے زیادہ سے زیادہ آرام کا موقع دیا جائے، لیکن ناگزیر حالات میں یہ ایک مجبوری ہوگی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ادویات اس کے لیے ضروری ہیں وہ سفر کے دوران ہمارے پاس موجود ہوں۔ ابو نصر نے کہا، اس کے لیے ادویات اور مرہم پٹی کے سامان کی تھیلی ہر وقت تیار ہوگی اور اسے ضروری ہدایات بھی مل جائیں گی۔ سلمان نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ ابو نصر نے کہا، اگر ولید سے آپ کی ملاقات ہو تو اسے تاکید کر دیجئے کہ فی الحال اس کے لیے اب کسی اور دوست کی بجائے یوسف کا گھر ہی زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ ابو الحسن دروازے پر دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلمان سے کہا، جناب، عصر کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ابو نصر نے کہا، بیٹا، تمہیں ان کے ساتھ جاتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ابا جان، آپ فکر نہ کریں۔ نصف ساعت بعد سلمان ایک رضاکار کے ساتھ بگھی پر سوار ہو چکا تھا۔ بگھی ایک مکان کی ڈیڑھی کے سامنے رکی اور سلمان کے ساتھی نے کہا، اب آپ اتر کر سیدھے اندر چلے جائیں، ڈیڑھی پر آپ کو کسی تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سلمان بگھی سے اتر کر ڈیڑھی کی طرف بڑھا۔ اچانک ولید نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آئیے، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے آپ ان سے ملاقات کر لیں، پھر ہم باتیں کریں گے۔ وہ ایک وسیع صحن جس کے ایک طرف دیوان خانہ تھا اور دوسری طرف استبل، عبور کر کے مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلمان نچلی منزل کے ایک کمرے میں یوسف کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تیسرا آدمی ہوں، اس نے اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کاش ہماری ملاقات چند ماہ پہلے ہو جاتی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ یوسف کا قد سلمان سے نکلتا ہوا تھا۔ کشادہ سینے اور مضبوط اعضاء کا یہ آدمی، جس کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، اب بھی کشیدہ قامت جوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ قدرے لمبوترا اور پتلا تھا، گہری چمکدار آنکھیں ذہانت اور جرت کا آئینہ دار تھیں۔
سلمان کو میز کے قریب ایک کرسی پر بٹھانے کے بعد اس نے ولید کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم دیوان خانے میں مہمانوں کا خیال رکھو، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، اور عبد الملک سے یہ کہتے جاؤ کہ وہ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں آ جائے۔ ولید باہر نکل گیا اور یوسف میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلمان سے مخاطب ہوا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ سلمان نے جواب دیا، میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ آپ کس قدر مصروف ہیں، مگر مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے گھر بلایا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حکومت کے جاسوس یہاں ہر آنے والے آدمی کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ہر لمحے بدلتے ہوئے حالات نے آپ کو اور زیادہ محتاط کر دیا ہوگا۔ یوسف نے کہا، تازہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب ہم احتیاط کی ہر منزل سے آگے جا چکے ہیں۔ آپ کو میرے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ایک ہوں جو صحیح وقت پر غلط اور غلط وقت پر صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ جب الحمرا میں متارکہ جنگ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو مجھے آخری وقت تک اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ بن ابی غسان کی تقریر بے اثر ثابت نہیں ہوگی۔ پھر جب انہوں نے غرناطہ کے اکابر سے مایوس ہو کر شہادت کا راستہ اختیار کیا تو میں نے فوج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مجھے مرتے دم تک اس بات کا ملال رہے گا کہ میں آخری وقت تک ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ اور پھر جب حامد بن زہرہ نے اچانک غرناطہ سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو میری ذاتی کارگزاری کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ غرناطہ سے چند میل دور شہید کر دیے گئے۔ سعید کو بچانے کے لیے حملہ آوروں کو اپنے پیچھے لگا لینا کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا جس پر میں فخر کر سکوں۔ اگر میں ہوش سے کام لیتا تو جب اس کے والد البسین کے چوراہے میں تقریر کر رہے تھے، اس وقت فوج کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ موسیٰ کے بعد حامد تمہاری آخری امید ہے اور اس کی حفاظت تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے سینکڑوں رضاکار بھی بھیجے جا سکتے تھے، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اچانک خاموشی سے نکل جائیں تو کوہستان میں چند دن ان کی سرگرمیاں خفیہ رہ سکیں گی اور اہل غرناطہ کو تیاری کا موقع مل جائے گا۔ کاش اس وقت ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ہمارے دشمن ہم سے کہیں زیادہ بیدار ہیں۔ اور جب ولید نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا تو میں نے بہت سی امیدیں آپ سے وابستہ کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو ہر خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ گزشتہ رات اگر مجھے بر وقت یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ ایک خطرناک مہم پر جا رہے ہیں تو میں یقیناً آپ کو روکنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ میری ایک اور غلطی ہوتی۔ سلمان نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس مہم کا نتیجہ میری توقع کے خلاف بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ باتیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ یوسف نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش ہمیں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا، لیکن میں آپ کو زیادہ دیر پریشان نہیں کروں گا۔ اب ہمارا اولین مسئلہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ جن قبائلی رہنماؤں کو آپ نے غرناطہ میں جمع کیا تھا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ صرف اس صورت میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جب انہیں فوج کی طرف سے کوئی یقین دہانی ہو، اور فوج کی یہ حالت ہے کہ وہ کبھی غرناطہ کے عوام کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی ابو القاسم کو ہی اپنا آخری سہارا سمجھ لیتی ہے۔ ابو القاسم کو؟ ہاں،
جب کسی قوم کے ذہنی اور جسمانی قوا مفلوج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اجتماعی قوت کو از سر نو بروکار لانے کی بجائے کسی ہوشیار آدمی کا سہارا لیتی ہے۔ ابو القاسم نے اپنے سابقہ کردار کے باوجود دلوں میں یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ وہ اندلس کا ہوشیار ترین آدمی ہے، اور یہ ایک عام آدمی کے ہی تاثرات نہیں بلکہ اب بعض سنجیدہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہی ایک آخری دیوار ہے جو ہمارے اور ہلاکت خیز طوفان کے درمیان حائل ہے۔ اس کے بغیر ہمارے قیدی واپس نہیں آ سکتے، اور اس نے سینٹافے کا راستہ کھلوا کر ہمیں بھوکوں مرنے سے بچا لیا ہے۔ حامد بن زہرہ کی آمد پر اس کے خلاف اضطراب کی ایک لہر اٹھی تھی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ جو لوگ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جنہیں آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہمارے پاس دشمن کی فوجی طاقت کا جواب اور کون ہے۔ یہ لوگ ابو عبداللہ کو تو کھلے بندوں گالیاں دیتے ہیں، لیکن ابو القاسم پر نکتہ چینی کی جرت نہیں کرتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قبائل کے مجاہد ابو القاسم کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یوسف نے جواب دیا، قبائل کے 30 سردار غرناطہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی اکثریت ہمارے ساتھ متفق ہے، لیکن ابو القاسم بھی ان سے غافل نہیں تھا۔ اس نے بھی چند سرکردہ لوگوں کو یہاں بلا کر حریت پسندوں کا اثر زائل کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ ہماری ایک اور غلطی تھی کہ ہم نے قبائلی نمائندوں کے اجتماع کے لیے غرناطہ کی بجائے پہاڑیوں میں کوئی جگہ منتخب نہیں کی اور یہاں بلا کر غداروں کو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا موقع مہیا کر دیا۔ پرسوں رات حکومت کے جاسوس الفجارہ کے 4 سادہ دل سرداروں کو ورغلا کر ابو القاسم کے پاس لے گئے تھے۔ ان کی نیت بری نہ تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا کر گئے تھے کہ ہم ابو القاسم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے واپس آ کر کئی اور ساتھیوں کو تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ اس کی منطق ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہوں؟ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو پوری حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینا ہوگا۔ میرے دوست، یوسف نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، آج میں آندھی کے ابتدائی جھونکے محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے غرناطہ کے اکابر اور چند قبائلی سرداروں سے براہ راست گفتگو کی ضرورت محسوس کی ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ غدار ہماری توقع سے پہلے غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان میں سے چند آدمی یہاں آ چکے ہیں اور باقی تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں سے میری گفتگو بہت مختصر ہوگی۔ پہلے میری خواہش یہ تھی کہ وہ غرناطہ میں جمع ہو جائیں، لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے اپنے علاقے تک پہنچ جائیں۔ میں نے اسی امید پر آپ کو یہاں روکنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ترکوں کی طرف سے انہیں کوئی امید افزا پیغام دے سکیں گے، لیکن حکومت اس قدر چوکس ہے کہ اب میں کسی اجتماع میں بھی آپ کی شرکت مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جو باتیں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا اب وہ مجھے اپنی طرف سے کہنی پڑیں گی۔ خوش قسمتی سے المریہ کا ایک ذہین اور بہادر سپاہی یہاں پہنچ گیا ہے، اور میں نے اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے اچھی طرح متعارف ہو جائیں۔ اس نے ہماری بحری فوج کے تجربہ کار افسروں کا ایک گروہ اپنے علاقے سے جمع کر کے آپ کے ساتھ روانہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہاں سے جو چند آدمی روانہ ہوں گے وہ مختلف راستوں سے جائیں گے۔ عبد الملک دوسرے کمرے میں بیٹھا ان کے لیے ضروری ہدایات لکھ رہا ہے۔
اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ لیکن سلمان نے قدرے مضطرب ہو کر کہا، آپ نے سعید کے متعلق کیا سوچا ہے؟ یوسف نے اطمینان سے جواب دیا، میرے بھائی، آپ اس وقت جن الجھنوں کا سامنا کر رہے ہیں میں ان سے غافل نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سعید، عاتقہ اور حامد بن زہرہ کے نواسے کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انہیں واقعی یہاں بہت خطرہ ہے، لیکن سعید ابھی سفر کے قابل نہیں ہوا۔ سلمان نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غرناطہ کے سوا ہر جگہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ اگر اسے جلدی بھیج دیا جائے تو راستے میں اس کے لیے کوئی موزوں جائے پناہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ یوسف نے کہا، مسئلہ اس کے لیے جائے پناہ تلاش کرنا نہیں بلکہ وفد کے ساتھ باہر بھیجنا ہے۔ اب ہم غرناطہ میں اس سے کوئی کام لینے کا موقع کھو چکے ہیں، لیکن وفد میں اہل غرناطہ کے ترجمان کی حیثیت سے اس کی شرکت بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں عبد الملک اور ولید سے اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونے کی بجائے ساحل کے قریب کسی محفوظ جگہ پہنچ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ جلد از جلد آپ سے جا ملیں۔ سلمان نے کہا، اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ یوسف نے کہا، میں وفد کے ارکان کو آپ سے متعارف کرانے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں عنقریب کوئی بری خبر سننے والا ہوں۔ گزشتہ 2 دن سے مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اپنے فوجی دوستوں اور بعض سرداروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں میں مصروف رہا ہوں۔ مجھے ایک دوست کے ہاں اطلاع ملی تھی کہ آپ ایک خطرناک مہم پر جا چکے ہیں، اس لیے مجھے ساری رات آنکھوں میں کاٹنا پڑی۔ اگر صبح چند اہم شخصیتوں سے ملاقات کرنا ضروری نہ ہوتا تو جمیل اور عبد الملک کو عبید اللہ کے گھر بھیجنے کے بجائے میں بذات خود وہاں پہنچ جاتا۔ اب گھر پہنچتے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں الحمرا سے 2 پیغامات آ چکے ہیں۔ صبح شاہی محل کے ناظم کا پیغام آیا تھا اور بیگم صاحبہ وہاں چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں گھر آتے ہی الحمرا پہنچ جاؤں گا۔ سلطان کی والدہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے ان کے پاس جانے سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر وہ میری بیوی کو ان کی والدہ کی معرفت الحمرا بلوا کر خط لکھوانے کی بجائے مجھے براہ راست حکم بھیج دیتی تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتا۔ اب وہاں جانے سے پہلے میں یہ اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دیر ہو جائے یا کسی وجہ سے مجھے روک لیا جائے تو ہمارے ساتھی اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب لکھ دیا ہے کہ میں شام تک حاضر ہو جاؤں گا۔ عبد الملک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یوسف کے سامنے میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا، جناب، میں نے غرناطہ سے الموریہ تک تمام راستوں کے 3 نقشے بنا دیے ہیں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنی یادداشت کے مطابق ان سب مقامات پر نشانات لگا دیے ہیں جہاں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے یا آس پاس کی بستیوں سے کوئی آنت مل سکتی ہے۔ چوتھا نقشہ جو میں نے آپ کے حکم کے مطابق سلمان کے لیے تیار کیا ہے زیادہ مفصل ہے، اور اس کے ساتھ میں نے راستے کے تمام مراحل کی تفصیلات کے علاوہ ان با اثر لوگوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں جنہیں ان کی روانگی سے پہلے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یوسف نے 3 نقشے اور ان کے ساتھ منسلک کاغذات دیکھ کر ایک طرف رکھ دیے، پھر چوتھا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر قلم اٹھایا اور اس میں کچھ رد و بدل کرنے کے بعد سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نقشہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نقشے کی ضرورت پیش نہ آئے اور غرناطہ سے آگے دوسری یا تیسری منزل پر آپ سب ایک ہی راستے پر جمع ہو جائیں، لیکن خطرے کی صورت میں آپ کو اس نقشے سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ راستہ طویل بھی ہے اور دشوار گزار بھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے جاسوس آپ پر شک بھی نہ کریں اور کسی غیر متوقع خطرے کی صورت میں آپ کو مدد بھی مل سکے۔ آپ کے ساتھ جانے والے تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر میں ان کی موجودگی میں الحمرا سے واپس آ گیا تو انہیں مزید ہدایات دے سکوں گا، بصورت دیگر کسی اور تجربہ کار افسر کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ عبد الملک نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، اس نقشے میں صرف المریہ کا راستہ دکھایا گیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ آپ ساحل کے کس مقام سے جہاز پر سوار ہوں گے تو میں آپ کے لیے آس پاس کے علاقے کا نشیب و فراز اور دشمن کی ساحلی چوکیوں کا نقشہ بھی تیار کرا سکتا ہوں۔ سلمان مسکرایا، المریہ سے لے کر مالکا تک کے تمام ساحلی علاقے کو میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر ساحل پر دشمن کی نئی چوکیوں اور اڈوں کی نشاندہی کر دے تو ہم ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ عبید کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ سب آ گئے ہیں اور قلعے سے ایک افسر بھی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کماندار کی طرف سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں، اسے لے آؤ۔ تشریف لائیے، ولید نے کمرے سے باہر نکل کر آواز دی۔ چند ثانیے بعد ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، جناب کماندار کی یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قلعے میں تشریف لے آئیں۔ انہیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ معززین شہر اور قبائلی شیوخ آپ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک فارغ ہو جائیں گے تاکہ آپ کے لیے سرکاری بگھی بھیج دی جائے۔ یوسف نے چند ثانیے اضطراب کی حالت میں نوارد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی مشکل سے سنبھل کر کہا، میں جلد فارغ ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر کوئی خاص بات ہے تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہو، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ جناب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے، لیکن جو نئی بات ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ان قریب اپنے گھر سے قلعے میں منتقل ہو جائیں گے۔ سلطان نے ان کی عارضی رہائش کے لیے ایک مکان خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے سے فوج کا ایک اور دستہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اچانک کوئی خطرہ محسوس کیا ہے اور وہ 2 مرتبہ سلطان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پہلی ملاقات کے دوران غرناطہ کے ان علماء اور بااثر لوگوں کا ایک گروہ بھی الحمرا میں موجود تھا جو ابو القاسم کے اشاروں پر چلتے ہیں، لیکن دوسری ملاقات میں صرف سلطان کی والدہ نے حصہ لیا تھا۔ یوسف نے کہا، مجھے ان باتوں کا علم ہے، میرے لیے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم قلعے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل شہر کے کوتوال کے علاوہ چند اہلکار ان کی نئی قیامگاہ دیکھنے آئے تھے اور ہمارے کماندار نے ان سے اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی تو کوتوال نے جواب دیا، اب ہر لمحہ سلطان کو وزیر اعظم کے مشوروں اور فوج کو ان کی ہدایات کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوسف نے سلمان کی طرف دیکھ کر مغموم لہجے میں کہا،
میرے خدشات صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ ابو القاسم یقیناً کوئی خطرناک قدم اٹھا چکا ہے۔ پھر وہ کماندار کے ایلچی سے مخاطب ہوا، تم فوراً واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ میں بہت جلد قلعے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ٹھہرو، میں انہیں ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ یوسف نے جلدی سے قلم اٹھا کر چند سطور لکھی اور کاغذ لپیٹ کر افسر کو دیتے ہوئے کہا، یہ انہیں دینا۔ ولید نے کہا، جناب، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مکان سے باہر ہمارے ساتھی بہت پریشان ہیں۔ ابھی مجھے ایک رضاکار نے اطلاع دی تھی کہ آس پاس سڑکوں پر پولیس گشت کر رہی ہے۔ کماندار کے ایلچی نے کہا، جناب، پولیس خاصی پریشان معلوم ہوتی ہے۔ مجھے ڈیڑھی سے تھوڑی دور چند افسروں کے علاوہ نائب کوتوال بھی ملا تھا اور بگی روک کر مجھے اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد یہ پوچھنے پر مصر تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جب میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے سابق سالار کو سلام کرنے جا رہا ہوں، تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہا تھا، آپ بے وقت آئے ہیں، اندر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور تم نے اس کے دانت توڑنے کی کوشش نہ کی؟ غرناطہ کے سپاہیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جاؤ اور بگی کے پردے گرا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوتوال کا نائب کہیں چلا نہیں گیا تو ممکن ہے دوبارہ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ افسر نے کہا، جناب، اگر آپ مجھے کماندار کے عتاب سے بچانے کی ذمہ داری لے سکے تو کوتوال کو میری دوسری ملاقات دیر تک یاد رہے گی۔ فوجی افسر کو رخصت کرنے کے بعد یوسف نے اٹھتے ہوئے سلمان سے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ وہ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ دیواروں کے ساتھ تلواریں، ڈھالیں، خنجر، نیزے، تمنچے اور دوسرے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ یوسف نے ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہنگامی حالات میں یہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو فوجی لباس کی ضرورت پیش آئے۔ فوری ضرورت کے لیے یہاں سے آپ موزوں ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، میں دیوان خانے میں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہی الحمرا چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، شام تک وفد کے ارکان جو بیشتر فوج کے سابق عہدیدار ہیں یہاں پہنچ جائیں گے۔